إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدأت بسم اللہ فی الدرس الرابع تبارک الرحمن الرحیم وموئلہ وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الی الناس مرسلا وعطرته ثم صحابتی ثم من تلاہم علی الاحسان بالخیر وبلا وثلثت ان الحمد للہ دائما وما لیس مبدوءا به اجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام مرد و خواتین کا نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کیا اور میرے مشن میں میرے ساتھ شامل ہوئے۔ اور میرا مشن ایک ہی ہے کہ تمام لوگ درست لفظ کے ساتھ ادائیگی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ وہ مجھے اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ قراءت سبع عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 4 ہے۔ تو آج کے لیسن کے اندر میں آپ کو 4 چیزیں سکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 1، قراءت متواتر اور شاذ میں فرق کیا ہے، متواتر اور شاذ میں کس کو کس پر ترجیح ہے۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کس امام کی قراءت کو ترجیح دیتے ہیں اور باقی ائمہ کرام کس امام کی قراءت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں آج کے لیسن کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو لیسن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیسن کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا قراءت متواتر اور قراءت شاذ میں فرق کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تواتر لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اصطلاحی حدیث میں تواتر کسے کہتے ہیں اور لغت میں تواتر کا معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے تواتر جو ہے یہ بروزن باب تفاعل مصدر ہے اور واو تا را سے یہ کیا ہے، مشتق ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے مسلسل، لگاتار، بار بار، یک بعد دیگرے آنا۔ اصطلاحی حدیث میں متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کی کثیر جماعت روایت جو کر رہی ہیں ان کا عادتاً اور عقلاً جھوٹ پر جمع ہونا کیا ہو، ناممکن ہو، محال ہو، تو اسے کہتے ہیں متواتر حدیث۔ اب یہ جاننے کے بعد ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ قراءت متواتر اور شاذ میں فرق کیا ہے۔ لیکن میں نے لیسن نمبر 3 کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ قراءت کے اندر متواتر اور شاذ یہ 2 قسمیں، ان کا استعمال جو ہے یہ بار بار ہوتا ہے۔ میں نے لیسن نمبر 3 کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ تواتر اور شاذ ان دونوں قسموں کا قراءت کے اندر بار بار کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ قراءت متواتر کسے کہتے ہیں، قراءت شاذ کسے کہتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کس کو کس پر ترجیح ہے۔ تو یاد رکھیے لیسن نمبر 1 کے اندر بھی میں نے اس کی تفصیل ذکر کی تھی۔ قراءت متواترہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، یعنی قراءت متواترہ کسے کہتے ہیں۔ قراءت متواتر اور شاذ میں فرق یہ ہے کہ قراءت متواترہ اس قراءت کو کہتے ہیں جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں، 3 شرطیں، اور وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ روایتی لحاظ سے وہ متواتر ہو۔ قراءت متواتر کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ روایتی لحاظ سے قراءت جو ہے وہ متواتر ہو، یعنی ان کا تسلسل راویوں کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ جو قراءت آپ کر رہے ہیں اس وقت ہوگی جب اس کی راویوں کا تسلسل جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ روایتی لحاظ سے قراءت متواتر کا متواتر ہونا پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسم الخط عثمانی کے مخالف نہ ہو، موافق ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ لغت میں، عربی میں وہ صرفی نحوی قوانین کے وہ موافق ہو، مطابق ہو، مخالف نہ ہو۔ جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی وہ قراءت متواتر ہوگی، اور جس میں یہ 3 شرطیں نہیں پائی جائیں گی اسے قراءت شاذ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، قراءت متواتر کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ روایتی لحاظ سے متواتر ہو۔ روایتی لحاظ سے متواتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ راویوں کا تسلسل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو اور وہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ نمبر 3 کہ وہ عثمانی رسم الخط کے مخالف نہ ہو، موافق ہو۔ اگر مخالف ہوگی تو وہ شاذ ہوگی۔ نمبر 3
کہ وہ عربی میں صرفی نحوی قوانین کے مطابق ہو، موافق ہو، مخالف نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ہوں گی تو وہ قرأت متواتر ہوگی، یہ 3 شرطیں نہیں ہوں گی تو وہ قرأت شاذ ہوگی۔ تو اب یہ جانیں گے کہ ان دونوں میں کس کو کس پر ترجیح ہے۔ تو قرأت متواتر کو قرأت شاذ کے اوپر کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی، کیونکہ جب قرأت متواتر میں جب پہلی شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ قرأت شاذ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ترجیح کس کو ہوگی؟ اس روایت کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ تو قرأت متواتر کو قرأت شاذ کے اوپر کیا ہے؟ یہ ترجیح حاصل ہے۔ تو اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ قرأت 17 قرأت کورس سیکھنے کا مطلب کیا ہے، سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یاد رکھیے علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرأتوں کو سیکھنے کے فوائد اور حکمتیں جو ہیں ان کو مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ عزیز اگلے آنے والے اسباق کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان قرأتوں کو سیکھنے کا فوائد کیا ہیں اور حکمتیں کیا ہیں۔ یہ 2 چیزیں تو آپ نے سمجھ لی۔ قرأت متواتر کسے کہتے ہیں؟ 3 شرطیں جس میں پائی جائیں اور جن میں نہیں پائی جائیں گی وہ قرأت شاذ ہوگی۔ قرأت متواتر جو ہے وہ قرأت شاذ کے اوپر کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ قرأت متواتر کو قرأت شاذ کے اوپر کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ تیسری بات جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آپ کس امام کی قرأت کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ قرأت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قرأت کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ اور باقی ائمہ کرام جو ہیں وہ روایت امام حفص، جبکہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 2 شاگرد ہیں، 2 راوی ہیں پورے جہان میں جن کی روایت پڑھی جاتی ہے وہ روایت حفص ہے۔ تو باقی ائمہ کرام جو ہیں وہ روایت حفص کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ 4 چیزیں آپ نے جان لی ہیں، سیکھ لی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہوگا تو آپ کمنٹ کر کے یا مجھ سے میل کے ذریعے رابطہ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہی آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ علماء کرام کی جماعت جو ہے وہ علم الاحتجاج کے نام پر ایک مستقل علم کا جو ہے وہ بنیاد ڈال رہی ہے، ایک مستقل علم کی بنیاد ڈال رہی ہے، علم الاحتجاج۔ تو یہ علم الاحتجاج جو ہے وہ علماء کرام نے مستقل ایک اس علم کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز اس علم کے وجہ سے بھی آپ کیا کر سکیں گے؟ قرأت شاذ اور قرأت متواتر، جو قرأت کے اندر علل ہے، جو توجیحات ہیں، ان کے اندر بھی تحقیق آپ کیا کر سکیں گے؟ بآسانی طریقے سے کر سکیں گے۔ تو آج ہمارا لیسن ہوا ختم۔ انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا